اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, گڈ ایوننگ ویئر ایور یو آر. آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آئی ایم ویری بلیسڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی ود ڈاکٹر محمد افضل قادری صاحب. یہ اچھے اسکالر بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں. تو آج میں ان سے ملنے آیا ہوا تھا, کھانے پہ گفتگو ہو رہی تھی تو اقبالیات کے اوپر بات چیت شروع ہوئی. ویسے ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے, بہت سارے موضوعات پہ یہ دسترس رکھتے ہیں, پر جب اقبالیات کے بعض ایسے پہلو انہوں نے بتایا جو مجھے بالکل نہیں پتہ تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا کھانے کے بعد شائع کے اوپر ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفیض ہو جائیں آپ کی گفتگو سے. بعض کا فی البدی کسی موقع پہ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو عام طور پہ اگر پلان کر کے بندہ کرے تو نہیں ہوتی, تو یہ بھی اس طرح کی ایک گفتگو تھی. تو اس وقت ہم بیٹھے ہیں فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جو لائبریری ہے اس میں ہم بیٹھے ہیں. جی بالکل. اور ان کا میں مختصر جو رسمی تعارف کہہ لیجیے آپ, رسمی تعارف یہ ہے کہ سینئر ریسرچ اسکالر ہیں فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں, جو ماڈل ٹاؤن میں ہے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے انڈر ہے. اور اس کے علاوہ یہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں شریعہ کالج منہاج یونیورسٹی لاہور میں. اور جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت یہ لائبریری کا ایک آفس ہے. ان کا اپنا آفس ذرا سائڈ پہ ہے, وہاں چونکہ ساؤنڈ کا ایشو تھا تھوڑا سا اور ویو کا, تو میں نے پھر ان سے کہا کسی اچھی اور بہتر جگہ چلتے ہیں. تو یہ لائبریری کے اس حصے میں ہم بیٹھے ہیں, اس کی خاص وجہ ہے. پہلے وہ سنتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں نا افضل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انہوں نے بڑا اچھا کھانا کھلایا ہے. اب ہم چائے سے بسم اللہ کر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. تو ایک تو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ساری باتیں بعد میں, پہلے یہ بتائیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے جو کتابیں ہیں ان کی خاص بات کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ملک کے عظیم دانشور محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح متعدد پہلے بھی انہوں نے ارباب علم اور ارباب فکر کی مختلف نہایت ہی وقیع ویڈیو کلپس ہیں وہ پبلک کیے ہیں, لوگوں کو ان تک استفادہ کیا ہے لوگوں نے. تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا. تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں یہ کون سی جگہ ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ارد گرد بکس ہیں, اور یہ بکس کے ٹائٹل سے اور ان کے پشتے سے آپ کو تھوڑی سی وہ پرانی لگ رہی ہوں گی. یہ دراصل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم فرید ملت, جن کے نام سے یہ فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ان کی ذاتی لائبریری تھی. اور اس میں نہایت ہی نادر نایاب 100 سال پرانے کتابیں ہیں جو انہوں نے شام سے, مصر سے, سعودی عرب سے, ہندوستان کے مختلف شہروں سے پوری زندگی میں خریدی. اور وہ صاحب ظاہر ہے کہ آگے ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ورثے میں ملی. تو یہ ارد گرد جتنی کتابیں ہیں انہوں نے آج سے کہ 25 سال پہلے شیخ الاسلام صاحب نے یہ منہاج القرآن کی جو مرکزی لائبریری ہے اس کو ڈونیٹ کر دی تھی. تو اب اس سے ہماری یونیورسٹی کے اور دنیا بھر کے جو ریسرچ کے مقالہ جات کے لیے طلبہ اور طالبات آتے ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو ایک لائبریری ہے آپ کی جو منہاج یونیورسٹی کی ہے. جی سر. اور یہ منہاج القرآن کی لائبریری ہے. فرق کیا دونوں؟ ہاں, مرکز کے اوپر ایک نہیں, مرکز کے اوپر تو کوئی آدھی درجن سے زیادہ بڑی رچ لائبریریز ہیں. یہ منہاج القرآن مرکز کی جو سب سے پرانی لائبریری ہے یہ منہاج القرآن کے مرکز پہ ہے. شریعہ کالج کی الگ لائبریری ہے, گرلس کالج کی الگ لائبریری ہے, منہاج یونیورسٹی کی الگ لائبریری ہے. یہ جو کہ ایک علمی اور فکری مرکز ہے اس لیے, لیکن ان لائبریریز میں بکس کی کلیکشن عنوانات کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہر شعبے کے الگ الگ زرخیز لائبریری موجود ہے. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ایک مرکز پہ ایک ہی لائبریری ہوگی, مگر جہاں پہ یہ انسٹیٹیوشنس ہیں وہاں کے اپنی سلیکٹڈ لائبریریز ہیں جو وہاں پہ پڑھائے جانے والے کورسز کو فوکس کرتی ہیں. الحمدللہ قائد محترم نے بھی یہ جو لائبریری جہاں ڈاکٹر صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قائد محترم نے تقریباً 42 سال سے فرید ملت کی لائبریری آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. شیخ الاسلام صاحب نے 42-45 سال سے
دنیا بھر سے جتنی کتابیں خریدی ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی اسلامک لٹریچر کے حوالے سے اور خصوصاً جو عربی ڈاکٹر صاحب عربی منابع اور مصادر ہیں، پرائمری سورسز ہیں، یہ پاکستان کی ٹاپ کی لائبریریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یونیک ہے، بڑی نادر کتابیں ہیں۔ بعض اوقات جو پی ایچ ڈی اور ایم فل کرنے والے محققین آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے قبل درجنوں لائبریریز کنسلٹ کی ہیں، جو کتب کا اہم ذخیرہ یہاں موجود ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قائد محترم جس بھی ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کے لائبریری میں جاتے ہیں، وہاں کی بڑی بڑی لائبریریز بک شاپس میں بھی، اور وہاں جا کے پھر دنیا جہاں کا علمی ذخیرہ انہوں نے جمع کر کے یہاں اس کو مزین کیا ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لولی لولی جی سر، یہ ایک آپ نے دیکھا جی، یہ ایک ایڈیشنل تعارف ہو گیا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، تو یہ اس جگہ کی برکت ہے۔ بہرحال یہ ایک آپ سمجھ لیں ہسٹوریکل میوزیم بھی ہے۔ جی بالکل، وہ تاریخی ورثہ ہے بیک پہ، جو اگلی نسلوں تک منتقل ہوا ہے اور آگے ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ افضل بھائی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا غیر رسمی، انفارمل، کیجول، فرینڈلی ڈسکشن انوائرمنٹ میں ہم بات چیت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں۔ جی سر، آپ کی آدھی خالی ہوگی، میری بھی آدھی تک بھری ہوئی ہے۔ تو ہم آتے ہیں وہ بات جو ہم کر رہے تھے اس کے لنچ فکر اقبال کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا، میں نے پھر ان سے نا بات چیت کر کے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں پیج رکھا ہوا ہے، اس پہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے، تو جو ہم باتیں کر رہے تھے نا لنچ کے اوپر، تو میں نے کہا مجھے پیپر پینسل دے، میں نے لکھ لیے ہیں سوالوں کی شکل میں تاکہ میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ فی البدیہہ نزول ہو رہا ہوتا ہے کیفیات کا اور خیالات کا، تو وہ پھر میں نے سوچا اس کو سوالات کی شکل میں ریکارڈ کر لوں تاکہ وہی پھر چیزیں میں ریپیٹ کروں اور وہی ڈسکشن دوبارہ آپ سنیں۔ پہلی بات جو ہم اس میں ڈسکس کر رہے تھے جو بڑی دلچسپ تھی کہ فکر اقبال اور فکر قائد اعظم، ان میں فکری رابطہ یا فکری تعلق کیا ہے؟ یہ بڑا سر اہم آپ نے سوال کیا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں، مفکرین ہوتے ہیں یا پولیٹیشین ہوتے ہیں، عموماً وہ قیادت و سیادت کو حاصل کرنے کے چکر میں دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فکری حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، سماجی حوالے سے، فلاحی حوالے سے چونکہ ہماری سروسز ہیں تو دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کی اہلیت کو اور اس کی جو سوچ ہے، فکر ہے، اور اس میں جو قابلیت اور سیادت و لیاقت ہے اس کو نہیں مانتے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ اور مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ میں یہ بہت بڑی وسعت ظرفی اور فکری توسع تھا کہ دونوں نے، حالانکہ دونوں ویسٹ کے لٹریچر کو دونوں نے پڑھا ہوا تھا، دونوں لائر تھے، ٹھیک ہے، بیرسٹر تھے اور مغرب شناس بھی تھے، مغرب شناس تھے، بلکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مغربی لٹریچر اور مغربی فکر کو پڑھنے میں وہ لگائی ہے، جس وجہ سے انہوں نے اس کا بعد میں توڑ کیا ہے۔ ان دونوں شخصیات میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ اور اکاموڈیٹنگ ایپٹیچیوڈ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ اقبال رحمہ اللہ کو پتا تھا کہ انگریز سے، ہندو سے اور دوسرے مسلمان دشمن جو طبقات تھے، آئینی، قانونی اور ریاستی حوالے سے جس طرح ان کو علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جواب دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کا کیس لڑ سکتے ہیں، وکالت کر سکتے ہیں، اس طرح میں نہیں کر سکتا۔ اور قائد اعظم رحمہ اللہ کو پتا تھا کہ تاریخ اسلام پہ، فکر اسلام پہ، قرآن و حدیث کے اوپر اور اسلام کی جو گہری تاریخ ہے اس کے اوپر جو نظر حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی ہے کسی کے نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کو سیاسی حوالے سے اور قائد اعظم نے انہیں فکری حوالے سے تسلیم کیا، اور دونوں نے ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ یہ جو تحریک پاکستان کا کیس ہے اور مسلمانوں کو آزادی دلوانے کا کیس لڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ کے بعد علامہ اقبال کی ٹھیک ہے فرماتے ہیں کہ گو میرے پاس سلطنت نہیں، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اس وقت قائد اعظم خود کہہ رہے ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد تعزیتی پروگرام اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگرچہ میرے پاس ریاست نہیں ہے، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا مجھے اختیار دیا جائے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔
یعنی ان کی اہمیت ریاست کی اجتماعی حیثیت سے زیادہ ہے. اور اقبال نے اس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ کو ڈاکٹر صاحب اپریشیٹ کیا کہ ایک دفعہ جو علامہ اقبال کا موجودہ گھر ہے اقبال روڈ پہ، تو وہاں کچھ لوگ مسلمان جو تھے لیکن وہ کانگریس کی طرف ان کا رجحان تھا، وہ ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کی سیاسی فکر ہے، آپ کی اسلام پہ نظر ہے، مسلمانوں میں آپ کا اتنی عزت کی جاتی ہے، تو آپ قائد اعظم کے آپ خود فرنٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ علامہ اقبال بیمار تھے، تکیے کے سہارے بیٹھے لیٹے ہوئے تھے، فوراً وہ سیدھے ہو گئے اور ان کے چہروں کے اوپر جو اثرات تھے وہ غصے کے تھے، یعنی جلال میں آ گئے. وہ کہتے ہیں آپ سن لو، میں علامہ اقبال جو ہے وہ قائد اعظم کا ایک عام سپاہی بن کر کام کروں گا. کیٹیگوریکل انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ ہم دونوں کو آپس میں لڑوا نہیں سکتے. سوال کی پیچھے جو نیت تھی وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو. اور آخری بات میں کہوں گا کہ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا ڈاکٹر صاحب المیہ ہے مذہبی اور سیاسی دونوں حوالوں سے، کہ آج کل ایک بندہ فرض کرو کہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا پولیٹیشین ہے، فکری واضحیت ہے، دنیا جہاں کے سیاسی امور پہ اس کی نظر ہے، دوسرا بندہ مذہبی اور روحانی حوالے سے ہے، تیسرا بندہ فلاحی حوالے سے ہے. اس عہد میں پاکستان بنا اور آج ہم تنزل میں کیوں ہیں؟ اس عہد میں مختلف میادین کے لوگوں نے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا، اپنے اپنے میادین میں کام کیا اور مقصد تکمیل پاکستان پہ تھی. تو سب نے مل کر پاکستان بنایا. آج کے زمانے میں ہر سیاستدان، ہر مذہبی بندہ، ہر روحانی بندہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ اور ان کے آگے سیاسی کارکن ایک دوسرے کی جماعتوں اور ایک دوسرے کی قیادتوں کے ساتھ گتھم گتھا ہے، نسب العین کا تعین نہیں ہے. افضل بھائی یہ یہاں پہ آ جائے گا کمپیریزن. ابھی ہم یہاں روکتے ہیں. جی سر. ابھی تک آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا ایک پہلو جس پہ میرے ذہن میں وہ اٹک گیا ہے. جی سر. وہ بڑا خوبصورت تھا کہ قائد اعظم کو مغرب شناسی بہت بہتر تھی. وہ جانتے تھے کہ مغرب کو کس انداز سے مخاطب کرنا، خصوصاً آئینی اور قانونی حوالے سے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کو فکر اسلام اور اسلامی تاریخ اور قرآن و سنت. تو یہ دو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ جسموں میں تھیں. بالکل. ان دونوں کو ایک ٹیم میں کنورٹ کیا اور مقصد حاصل ہو. اب جب آگے کوئی قیادت آئے گی، یا تو ایک ہی میں دونوں چیزیں ہوں کہ وہ مغرب شناس بھی ہو اور اسلام شناس بھی ہو، اور اگر ایک ہی میں دونوں ہو تو اس کا نعم البدل پھر کہیں نہیں ملے گا آپ کو. جی سر. یا کوئی ایسی ہو جو مغرب شناسی میں اپنا مقام اپنا رکھتی ہو اور دوسرا اسلام شناسی میں ہو، تو جیسے آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو مان کے ٹیم ورک میں کنورٹ ہو کے تو وہ سنگل یونٹ بن کے ٹیم کا. جی. تو وہ جو اجتماعی کہہ لیجیے ٹیم ورک ہے، کولیکٹیو جو ہے، وہ جب تک نہیں کرے گا تو وہ مقصد ہے. بالکل سر، آپ نے درست فرمایا. بالکل. اچھا، یہ جو آپ نے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا جیسے آپ کوٹیشن بیان فرما رہے ہیں تو اس کا حوالہ بھی دیتے جائیں تاکہ سننے والے آپ کی گفتگو سے آگے کوئی ریسرچ اپنا ڈیولپ. پہلے جو میں نے قائد اعظم رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، وہ جو ایوان اقبال سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے جو کلیات اقبال آفیشیل چھپتا ہے، تو اس کے شروع میں انہوں نے 15-20 جو دنیا بھر کے اہم جو قائدین ہیں، شخصیات ہیں، ان کی کوٹیشن علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں لگائی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. اس میں در کی، ٹیگور کی، جس میں اس طرح جو ہے قائد اعظم رحمہ اللہ کی یہ عام مل جاتی ہے. قائد اعظم کے اوپر کوئی کتاب ہو، علامہ اقبال کی شخصیت پہ کوئی کتاب ہو، اس میں یہ چیز موجود ہے. ایک دوسرے کے متعلق یہ جو دو آپ نے حوالے دیے یہ ان کی کتابوں میں ایزیلی اویلیبل ہے. بالکل. میرا چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو بالکل نالائق آدمی اس لیے، مگر جو علامہ اقبال نے اپریشیٹ کیا تھا قائد اعظم کو، وہ تو زندہ رود میں جسٹس جوید اقبال صاحب کی ہے. اچھا، اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جو قائد اعظم رحمہ اللہ کا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلیات اقبال کے شروع میں بھی ہے اور عام کتابوں میں بھی مل جاتا ہے. چونکہ میرا فارمیٹ میں چونکہ ان پہ میں سیکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو اس لیے میرا جو رخ انور ہے ان کی طرف یوں کر کے ہوگا، تو اس لیے آپ کو میرا سائڈ پوز ہی نظر آئے گا. تو میرا بھی فوکس ان پہ ہے، آپ کا فوکس بھی ان پہ رکھیے گا. اچھا، دوسری بات میں چاہ رہا ہوں ہم اس کو ڈاکٹر صاحب پہلے جو آپ نے بڑا اہم بات کی تھی جو سوال کے انداز میں، تو وہ بھی آج کے زمانے میں کیا ایک شخصیت ہی اتنی کمپریہنسو ہوگی، اسی کے پیچھے لگیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 7 مختلف میادین کے ایکسپرٹ اور متخصص اور ماہرین ہوں اور وہ ٹیم ورک کے طور پر
کام کو لے جائیں. مگر میرا سر اس میں ٹیم ورک میں جی جی میرا آپ ہی کی بات کی تائید میں جی سر کہ اس ٹیم ورک کے اوپر بھی ایک ٹیم لیڈر بھی تو چاہیے ہوگا نا. ہاں بالکل جس کے پاس وہ ساری صلاحیتیں ہوں جو وہ ٹیم ممبر کی انڈیویجویلٹی سے لے سکے. ہاں بالکل. تو صورت میں میری بھی دانش میں یہ ہے کہ آج کے عہد میں اس پہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ نے بھی ایک دفعہ بات نے فرمایا تھا کہ جس طرح قائد اعظم رحمہ اللہ ہے, اگر آپ بندہ کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی تمام کوالٹیز, تمام ایبلٹیز, تمام خصوصیات ایک بندے میں ہو تب ہی ہم اسے پولیٹیشین مانیں گے, نہیں ہوتا. بعد ازاں پوری ٹیم کو مختلف 10 15 20 افراد کو وہ کام وہ سنبھالنا پڑتا ہے. ہسٹری کے آپ کوئی آپ ابن خلدون کے بعد ابن خلدون آپ کو نہیں ملے گا, ابن تیمیہ کے بعد آپ کو ابن تیمیہ نہیں بنے گا, ابن رشد کے بعد, رازی کے بعد, غزالی کے بعد, اور مختلف میادین کے لوگ ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس وقت امت میں امت کی بلائی اور قومی بلائی اس میں یہ ہے ملت بیضا کی کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو مختلف میادین کے ماہرین ہیں ان کو اس لیے نظر انداز کر دینا کہ چونکہ یہ ہمارا لیڈر نہیں ہے یا ہمارا قائد نہیں ہے یا ہماری سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ملت کے جتنے بھی ماہرین ہیں ٹھیک ہے, ان کا جو ایک پوری ہسٹری میں ایک ورثہ انہوں نے جمع کر دیا ہے اپنی تحقیقات کا, اس کو اڈاپٹ کر کے اپنا کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کی طبیعت میں یہی ایک توسع اور وسعت ظرفی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہر مسلک کو, ہر مکتب کو, ہر فکر کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. ان کے پاس جاتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں اور ان کی سروسز کو تسلیم کرتے ہیں. لولی جی. اور اس میں ایک بات میں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ کے لیے بھی ہے کہ سم ٹائم ہم ایک شخصیت کا نعم البدل ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے قائد اعظم ہے تو ہم سمجھتے ہیں, دعا کرتے ہیں یا اللہ ایک اور قائد اعظم عطا فرما, یا علامہ اقبال ہے تو علامہ اقبال جیسا ڈھونڈتے ہیں. ہم جیسا ڈھونڈنے کی تلاش میں یہ اگنور کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ پاک ان سے بہتر بھی عطا کر دیتے ہیں. بالکل. تو ہم جیسا ڈھونڈنے کی فہرست میں تو نہیں ملتا اس کو, مگر ان سے بہتر والوں کی فہرست میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. تو بعض کا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ جیسے زمانہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی مثال دیں بغیر کسی پہ یہ مثال لگائے ہوئے, صرف کانسیپٹ بلا تشبیہ و بلا مثال, کہ پہلے اپنے اپنے ادوار کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے اور پھر ان سب کی کولیکٹیو خوبیوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رکھ دیا اور وہ قیامت تک کے لیے کام. سم ٹائمز خوبیاں کسی یعنی کہ اب ہم اس کو زمینی حوالے سے لے لیتے ہیں کہ سم ٹائم خوبیاں بکھری ہوتی ہیں شخصیات کی شکل میں, اور سم ٹائم اللہ پاک حالات اور واقعات کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک ایسا نظام قدرت ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے یعنی اس موضوع پہ جب ہم بات کر رہے تھے کھانے پہ تو آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے, تو اسی آرٹیکل میں سے یہ پڑھ کے حوالہ جات کے ساتھ ہے. یہ مت سمجھیے گا کسی کتاب سے نکل, یہ ان کا اپنا ہی لکھا ہوا آرٹیکل ہے. تو میں نے کہا تھا آرٹیکل بعد میں چھاپ لیجیے گا, پہلے میرے اس میں دیں. اچھا دوسری بات ہم کرتے ہیں. ایک انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی اور میں چونک گیا, مجھے نہیں پتا تھا. ایٹامک حوالے سے یعنی آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال نے مسلم امہ کو ایٹامک پاور بننے کے لیے کوئی سجیشن دی تھی یا کوئی بات کی تھی. جی جی. آج سے کئی سال پہلے, جب تک یہ تصور بھی نہیں تھا کہ تقریباً 1 صدی قبل. وہ والا بات ذرا بتائیں, وہ آپ میرے لیے بھی حیرانی تھی, آپ کے لیے بھی حیرانی ہوگی, وہ ذرا. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے سر کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا زندگی کا جو مقصد وحید تھا وہ ملت بیضا کی ترقی, اور خصوصاً ہندوستان میں جو جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی ان علاقوں کو آزاد کر کے ایک مسلم قومیت اور ایک مسلم وطن کی تشکیل تھی. تو وہ بات میں ابھی عرض کرتا ہوں. اس سے قبل میں یہ بیان کر دوں کہ جب علامہ اقبال کا میکلور روڈ پہ گھر تھا, جسٹس جوید اقبال خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں علامہ اقبال نے جرمن اس زمانے میں ایک بہت بڑا ایک امپائر تھی, جس طرح آج کل امریکن ہے, آسٹریا امپائر تھی, جرمن امپائر تھی, بہت بڑی امپائر تھی, خلافت میں چینجز تھیں. ہاں اس وقت جنگ عظیم ابھی 2 نہیں ہوئی تھی. ہاں. تو علامہ اقبال نے اس زمانے میں, یہ بھی بڑی نادر چیز ہے, اس زمانے میں جرمن نقشہ نویس جو ایکسپرٹ تھا بلا کے علامہ اقبال نے سامنے بٹھا کے, اور جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی اور علامہ اقبال کی پیشن گوئی کے مطابق وہاں ان فیوچر مسلم اسٹیٹ بننی ہے, اس زمانے میں انہوں نے جو نقشہ ڈرا کرایا, اچھا
ایگزیکٹ 1947 میں وہی علاقے آزاد ہوئے, وہی پاکستان کہلائے. اور جسٹس جوید اقبال کہتے ہیں کہ وہ نقشہ ہمارے گھر پڑا ہوتا تھا, اور اس پہ گرین کلر میں جن جن علاقوں میں مسلم ریاست ان فیوچر بننی تھی, وہ بنگلہ دیش تھا یا موجودہ جو پاکستان ہے, ان علاقوں میں گرین کلر میں اس جو جرمن ایکسپرٹ تھا اس نے نقشہ بنایا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں, علامہ اقبال محض ایک شاعر نہیں تھے, تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے, ایٹلس نقشوں پہ اور جغرافیائی تبدیلیوں پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے, اقوام کے زوال اور عروج پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے, اقوام کے ذہنی مزاج اور ذہنی طباع پہ بڑی گہری نظر رکھنے والے تھے. علامہ اقبال رحمہ اللہ کو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ محض ایک شاعر سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا, وہ شاعری انہوں نے اپنے فکر کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ بنائی تھی. تو ایک تو یہ بات کہ انہوں نے وہ کام بالکل خلوت میں بیٹھ کے, قوم پتہ نہیں اس وقت کن کن جنجلگوں میں پڑی ہوئی تھی, وہ بند کمروں میں بیٹھی, کبھی اسرار خود ہی لکھ رہے ہیں, کبھی رموز بھی خود ہی لکھ رہے ہیں, کبھی بال جبریل ہے, کبھی ارمغان حجاز ہے, کبھی کوئی کتاب ہے. اور جب جنگ عظیم اول ہو رہی ہے, جنگ عظیم دوم ہو رہی ہے, لیکن وہ بند کمرے میں بیٹھ کے امت مسلمہ اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان قوم کا جو مقدر ہے وہ اس کو تشکیل دے رہے تھے. تو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا, میرے لیے بھی بڑی شاکنگ تھی, وہ بڑی ایمان افروز ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ جب تک میں نے خود نہیں پڑھا اپنی عمر کے اس حصے میں جا کے, مجھے بھی نہیں پتا چلا. اب نوجوانی کی ابتدائی یہ روزگار فقیر ہے, یہ زندہ روح سے بھی پرانی کتاب ہے. آج سے 50 سال کے پہلے علامہ اقبال کے مصاحب اور دوست ہے فقیر سید وحید الدین, ان کا نام ہے. کتاب کا نام کیا؟ روزگار فقیر. روزگار فقیر 2 جلدوں میں. ٹھیک ہے. اس کی دوسری جلد میں یہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے. ڈاکٹر رحمت اللہ قریشی نے اس واقعہ کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال جن دنوں لندن میں تھے, تو میں ایک دن دوپہر کو 11 بجے ان کے پاس گیا. وہاں میرے جانے سے پہلے ایک کشمیری گھرانے کا نوجوان علامہ اقبال سے ڈسکس کر رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, جس نے انگلستان سے موجودہ جو ہے برطانیہ, اس نے انجینئرنگ میں جو ڈگری حاصل کی تھی. وہ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں اس کے والد نے کہا تھا کہ تم وہاں لندن میں وہ علامہ اقبال سے ملنا. وہ علامہ اقبال سے ملنے کے لیے آیا تاکہ مجھے کوئی جاب یا اس حوالے سے کوئی فیسیلیٹیٹ کرے. تو جب اس نے علامہ اقبال سے کہا کہ میں نے انجینئرنگ میں یہ آنرز کیا ہے, تو علامہ اقبال نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, بڑے ارتکاز کے ساتھ اس نوجوان کو, اور انہوں نے کہا کہ تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو. کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اس وقت استنبول لائبریری میں ایک نوجوان ہے, وہاں لائبریرین ہے, اس کا میرے پاس خط آیا ہے, اور اس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میرے پاس ایٹم توڑنے کا جو نسخہ موجود ہے, یہ بات ایک صدی قبل کی ہو رہی ہے. امریکہ نے جو اٹامک بم بلاسٹ کیا ہے یا ٹیسٹ کیا ہے وہ 1945 کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ اس سے بھی کئی دہائیوں پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی پوری دنیا میں کسی کے پاس اٹامک ویپن نہیں تھا, نہ ٹیسٹ ہوا تھا, تحقیقات چل رہی تھی. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ بڑے تم صحیح وقت پر آئے ہو. استنبول کے لائبریرین کا میرے پاس جو ہے وہ خط آیا, اس نے کہا کہ میرے پاس جو ایٹم توڑنے کا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ استنبول جو ہے وہ یورپ میں ہے, استنبول کا جو یہ جو ٹرکی ہے, اس کا استنبول والا علاقہ یورپ میں ہے, اور یورپ میں 10-12 ریاستیں جنگ عظیم اول سے پہلے ٹرکی کی تھیں, جو بعد میں بلغاریہ وغیرہ آزاد ہو گئی. تو تقریباً 550-600 سال جو آٹمن امپائر ہے, اس نے یورپ کے بیشتر حصے پہ ایک حکومت کی ہے. تو اس وقت کی بڑی ایڈوانس تھی ریاست اور ان کی ٹیکنالوجی بھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو نسخہ موجود ہے, جرمن مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ نسخہ ہمیں دیا جائے. اقبال نے اس نوجوان سے کہا کہ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرا خط لے کر فوراً استنبول چلے جاؤ, اور وہاں اس اہم مقصد کے لیے اپنی زندگی کے کم از کم 5 سال وقف کرو. اور یہ جملہ ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا ایمان افروز ہے. یہاں سے علامہ اقبال کی ملت سے, قوم سے, مسلمانوں سے اور امت مسلمہ کے مستقبل کے عروج سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس کام پر جو اخراجات ہوں گے ان کو پورا کرنے کے لیے اگر مجھے گھر گھر جا کر مانگنا پڑا تو میں یہ کام بھی کروں.
اب لیکن افسوس کہ وہ نوجوان جس طرح آج ہے تو جاب کی تلاش میں تھا، اس نے کہا کہ کیونکہ میرے والدین نے میرے اوپر بڑے اخراجات کیے ہیں تو اب میں، تو اس نے اس میں توجہ نہیں دی، مشن اورینٹڈ نہیں تھا، کوئی نصب العین کوئی غایت نہیں تھی، اس لیے وہ جو نسخہ تھا وہ مسلمانوں کی بجائے یورپی اقوام کے ہاتھ لگا، اور لوگ لکھتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ عمل ہو جاتا تو آج سے 1 صدی قبل یا 80 سال قبل مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی ملک اٹامک پاور بن چکا ہوتا۔ تو علامہ اقبال جس نقشے کے حوالے سے میں نے عرض کی، اس طرح امت مسلمہ کی اس طرح عسکری اور ملٹری اور ویپنز کے حوالے سے بھی بڑی عمیق اور دقیق نظر رکھتے تھے کہ کس طرح ان کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ واہ جی واہ، یہ بڑی شاندار گفتگو ہے، ایسے لگ رہا ہے وہ ترکش ڈرامہ ہے پیاتا عبدالحمید، تو اس میں آپ وہ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کس طرح سلطنت عثمانیہ کے پیچھے جیوز اور جاسوس اور باقی جو ملکوں کے لوگ ہیں۔ تو یہ عام طور پہ نا آج کل میں لوگوں کو اقبال کی شاعری میں گم کر دیا ہے، اقبال کے میسیج کو بلانے کے لیے، بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ مجھے بتائیے، ایک اور ہم نے بڑا اچھا پوائنٹ تھا لنچ پہ کیا تھا، وہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس خطے میں نا روحانی بزرگوں اور سلسلوں کا بہت اثر ہے، سجادہ نشینوں کا۔ آج کل تو یہ بھی ایک کمرشلائزڈ ایریا ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو پیری مریدی میں چلا جائیں، اور اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے، مگر ہر نظام کے اندر برے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ بٹ اقبال نے اس اثر کو، یعنی یہ علماء کرام کا یا گدی نشینوں کا یا ہمارے مزارات ہیں اولیاء کرام کے، ان کے روحانی سلسلے ہیں، ان سے جو انرجی ڈیرائیو ہوتی ہے، ان سے جو انرجی نکلتی ہے، اس کو ریاست کے استحکام کے لیے اور ریاست کی تعمیر کے لیے کیسے استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ اقبال کا کیا اس میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو 1 صدی قبل علامہ اقبال نے کسی اور مقام پہ بھی فرمایا تھا کہ علماء کا اور صوفیوں کا صدیوں سے جو ہے ٹکراؤ اور کلیش ایک طرح کا چلا آ رہا ہے۔ اچھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے اس میں صوفیہ فاتح ہوئے اور جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنی ایک طرح کی شکست تسلیم کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ آج اگر کوئی عالم کسی پیر خانے کا مرید نہ ہو تو اس کا کام بھی نہیں بنتا، یعنی اس حد تک یہ ہے۔ لیکن علامہ اقبال جو ایک توہمات اور طلسمات اور تخیلات کی دنیا کے رہنے والے نہیں تھے، ریئلسٹک تھے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو وہ جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس طبقے پر محض نقد کرنے سے کوئی کام نہیں بنے گا، ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے، ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مریدین ہیں، تو اس طبقے کو مجموعی طور پر امت کی مین سٹریم جو ہے اس میں اس پہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو زندہ رود میں جسٹس جوید اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے کئی خانوادوں سے، سجادہ نشینوں سے، خصوصاً نوجوان سجادہ نشینوں سے انہوں نے رابطے کیے، خطوط لکھے کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور میں ڈائریکٹ ان سے جو ہے وہ تخاطب اور میری گفتگو ہو، تاکہ میں ان کو جس طرح آپ نے فرمایا کہ امت کی مین سٹریم میں لاؤں، بجائے اس کے کہ وہ سیاستدانوں کی ایک الگ کائنات ہوتی ہے، ان کی بالکل الگ کائنات ہوتی ہے، اور امت کے وسائل جو ہے مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں، اور جو امت کے نیا ہے وہ کنارے پہ نہیں لگتی۔ پیر سید غلام میرا شاہ کو 1938 میں، جس سال علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے ہیں، اندازہ لگائیں کہ اپنی عمر کے آخری سال بھی ان کے اندر امت کی احیاء کے کس حد تک درد تھا اور تڑپ تھی۔ وہ خط میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی اولادوں اور سجادہ نشینوں کی بابت انہوں نے اپنے خط میں لکھا، آگے انورٹڈ کاما میں آپ کو علامہ اقبال کی کوٹیشن بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ شمال مغربی ہندوستان معزز سامعین، جب بھی یہ شمال مغربی ہندوستان کا ہمارے مطالعہ میں کی کتابوں میں نہ، اس سے مراد آج کا موجودہ پاکستان ہے، شمال مغربی ہندوستان، ٹھیک ہے، اس سے مراد موجودہ پاکستان ہے۔ افسوس ہے کہ شمال مغربی ہندوستان یعنی پاکستان میں جن بزرگوں نے علم اسلام یعنی اسلام کا جھنڈا بلند کیا، ان کی اولادیں دنیاوی جاہ و منصب کے پیچھے پڑ کر تباہ ہو گئیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کل کی بات، اور آج ان سے زیادہ جاہل کوئی مسلمان مشکل سے ملے گا۔ یہ علامہ اقبال 1 صدی قبل اس وقت کے جو اکثر، اس وقت بھی بہتر لوگ تھے، بہت بہتر لوگ بھی تھے، اکثر جو سجادہ نشین اور پیروں کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جو بزرگوں نے تو علم اسلام بلند کیا تھا،
لیکن دنیاوی جو ہم منصب میں پڑھ کر یہ تباہ ہو گئے ہیں اور آج ان سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بال جبریل میں جو آپ نے اکثر شعر سنے ہوں گے، تو یہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے مسلمانی، استغنائے سلمانی. تو یہ انہوں نے ایسے ہی نوجوانوں کی بابت کہا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے ایسے ہی نام نہاد صوفیوں کے بارے میں 25 اکتوبر 1915 کو بھی. اچھا، پہلا جو حوالہ تو اس کی پہلی کوٹیشن کا حوالہ کیا؟ ہاں، پہلی کوٹیشن کا حوالہ سر یہ ہے اقبال نامہ، اقبال کے خطوط کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اقبال نامہ، شیخ عطا اللہ کی ہے. شیخ عطا، اس کے صفحہ 211 پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، جو پہلا میں نے عرض کیا ہے مکتوبات اقبال ہیں ان میں. اور یہ بال جبریل کی میں نے آپ کے سامنے ربائی پڑھی. اسی طرح 25 اکتوبر 1915 کو نہایت درد مندی سے لکھتے ہیں علامہ اقبال اسی طبقے کے بارے میں. کہتے ہیں کہ لاہور میں ضروریات اسلامی سے ایک متنفس بھی آگاہ نہیں ہے، ایک انسان بھی آگاہ نہیں ہے. صوفیہ کی دکانیں ہیں، الفاظ پہ غور کریں، دکانیں پورا آج سے 106 سال قبل فرما رہے ہیں کہ صوفیہ کی 1915 میں کا 6-7 سال قبل صوفیہ کی دکانیں ہیں، مگر وہاں سیرت اسلامی کی متاع نہیں ملتی. اس کے بعد نہایت دل سوچی سے لکھتے ہیں خود علامہ اقبال کی ایک بے چین اور مضطرب دل رکھتا ہوں. یہ آرزو رہتی ہے کہ قابل نوجوان جو ذوق خدا داد کے ساتھ قوت عمل بھی رکھتا ہو، جو ذوق خدا داد کے ساتھ قوت عمل بھی رکھتا ہو، مل جائے جس کے دل میں اپنا اضطراب منتقل کر دو. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں جو میرا اضطراب ہے، تڑب ہے، کسک ہے، اور میرے اندر جو حدت ہے، تپش ہے، حرارت ہے، فکر ہے، وہ کوئی نوجوان مل جائے تو میں اس کے منتقل کر دوں. اور یہ جو ربائی تھی اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ جوانوں کے میری آہ سحر دے، پھر ان شہیں بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اس ربائی کا پس منظر یہ ہے. آپ دیکھیں آپ نے اپنی کیفیت کو ذوق خدا داد کیا فرمایا، ٹرم کیا یوز کی؟ ہاں، وہ جو نہایت دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ انہوں نے اپنا اضطراب جو ہے، جس کے دل میں اپنا اضطراب، جو آپ نے فرمایا نا ذوق خدا داد، فرماتے ہیں کہ یہ آرزو رہتی ہے کہ قابل نوجوان جو ذوق خدا داد کے ساتھ قوت عمل بھی رکھتا ہو. ذوق خدا داد پہ میں اس لیے اٹک گیا تھا میری سوچ، باقی تو سارا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ خدائی ذوق، ایک پاکیزہ ذوق، ایک ایسا ذوق جو خدا کی عطا ہے. ہاں، یہ جو آپ آخر میں فرمایا نا، ایسا ذوق جو خدا کی عطا ہے، اس کا ترجمہ آپ نے فرما دیا، ذوق خدا داد. اور اگر اس بندے کا نام علامہ اقبال نے کیا دیا تو اسے علامہ اقبال کہتے ہیں مرد خدا یا بندہ مولا صفات. مرد خدا بھی اس کو کہتے ہیں، مرد مومن بھی کہتے ہیں، بندہ مولا صفات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مختلف اصطلاحات ہمارا چونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے. اب میں سوال تو میں نے بہت لکھے ہوئے ہیں، بٹ اب میں چاہوں گا کہ پرسوں، آج کیا تاریخ ہے؟ آج سال ہے 17 اور آج ہے ہفتہ جمعہ سر. کل ہے ہفتہ، کل ہے 18 اور پرسوں ہے اتوار، پرسوں ہے 19. پرسوں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق القادری کا برتھ ڈے ہے، قائد ڈے کے طور پہ. تو اس کی نسبت سے میں چاہوں گا ایک آخری سوال کر کے پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے کہ فکر اقبال کا قائد تحریک اور تحریک منہاج القرآن، اس پر کیا اثر ہے، کیا تعلق ہے آپس کا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بیان فرما دیجیے. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے بھی آج سے تقریباً 35 سال قبل یہی سوال جب میں یہاں یونیورسٹی میں داخل ہوا جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں نے اپنے استاد سے کیا، مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، وصال فرما گئے 2 سال قبل. تو میں نے کہا کہ اگر تحریک منہاج القرآن کی فکر کو پڑھنا ہو تو میں کون سی کتابیں پڑھوں. مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا زیادہ اقبالیات کا، لیکن انہوں نے یک نکاتی جواب کھڑے کھڑے دیا. ان کا بیٹا اگر تحریک منہاج القرآن کو پڑھنا ہے تو آپ اقبال کو پڑھیں. پھر اس دن سے میں نے وہ بال جبریل خریدی، بعد میں وہ کتابیں خریدی. تو میرے نزدیک جو تحریک منہاج القرآن کی جو فکر کی اسپرٹ ہے، روح ہے، نیوکلس ہے، تھیم ہے، وہ فکر اقبال ہے.
اگر آپ اجازت دیں تو میں شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا گہرا ربط و تعلق علامہ کے ساتھ ہے روحانی، اس حوالے سے بھی میں ان کی بات بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ شیخ الاسلام صاحب نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی 4 کتابیں لکھی ہیں، وہ اور آرٹیکل کافی ہیں اور بھی لٹر، لیکن باقاعدہ 4 کتابیں لکھی ہیں، خطابات بھی بہت ہیں۔ ان 4 کتابوں میں اقبال کا مرد مومن، اقبال اور پیغام عشق رسول، اقبال اور تصور عشق، اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا عبقری اور نابغہ روزگار ہستی ہیں، تو وہ اقبال کی فکر کو اس حد تک پذیرائی دیتے ہیں، ان کے فروغ کے لیے انہوں نے کام کیا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر 4 تصانیف لکھی ہیں۔ اور ایک دفعہ انہوں نے اپنا رویا اور منام خواب بیان کیا، اس سے آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ اس طرح ہے کہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب FSc کیا، میڈیکل میں کیا تھا انہوں نے، اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں اسی لائن میں، میڈیکل کے لائن میں جاؤں، ڈاکٹر بنوں، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے وہ۔ تو لیکن ان کے والد محترم حضور فرید ملت رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے ایک اجل اور کبار عالم دین تھے، اور ان کا ایک نام تھا ہندوستان میں، اور ان کی بات ایک حجت اور سند ہوتی تھی علمی حلقوں میں، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا یعنی شیخ الاسلام بہت بڑا ایک عالم دین بنے۔ تو یہ تھوڑا سا چلا آ رہا تھا۔ تو شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح پریشانی، تو ایک دن خواب میں میں نے دیکھا کہ میں کار میں ہوں، اور کار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہ ہیں، کار میں وہ تشریف فرما ہے۔ تو چونکہ یہ میرے ذہن میں یہ تصور تھا، یہ مسئلہ تھا، تو مختصراً یہ کہ میں نے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بات آقا کریم علیہ السلام کی اس خواب کے اندر بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میڈیکل میں کیا ہے اور FSc میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میڈیکل کی لائن میں، میرے والد محترم ہیں وہ مجھے عالم دین بنانا چاہتے ہیں، تو میری رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ اگلی بات جس کے لیے میں نے پچھلی پس منظر بیان کیا بڑی اہم ہے۔ پروفیسر فرماتے ہیں کہ اس خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ طاہر تم ڈاکٹر بنو، لیکن یہ والے ڈاکٹر بنو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح پیچھے دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈے 1 سے ہی تحریک منہاج القرآن کی گھٹی میں، اس کی سرشت میں، اس کی جبلت میں، اس کے رگ و پے میں جس طرح دوسری بے شمار محاسن جمع ہے، اسی طرح فکر اقبال بھی اس کا ایک بنیادی حصہ ہے، فاؤنڈیشنل سٹون ہے۔ ہاں، اگر آپ ڈاکٹر صاحب قبلہ اگر آپ تحریک منہاج القرآن کی فکر میں اگر ایک حرکی پن آپ دیکھتے ہیں، انقلابیت دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا تغیر دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو اس نے متاثر کیا ہے، لوگوں کے اندر ایک امید جگائی ہے، ایک آرزو پیدا کی ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ تحریک منہاج القرآن کی صورت میں فکر اقبال کا بھی ہے، یعنی تحریک منہاج القرآن فکر اقبال کا ایک نیا روپ ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ فکر اقبال کے ترجمان آپ کہہ سکتے ہیں، ترجمان کہہ اس کی نمائندہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، بٹ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ بعض کا وہ ایک ہے کہ گریٹ لیڈرز نیور ڈائی، بالکل وہ نئے جسموں میں ان کی روحیں منتقل ہوتی ہیں۔ فکر اقبال ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ علامہ نے خود بیان کی ہے، علامہ خود فرماتے ہیں کہ یہ پروفیسر منور مرزا صاحب نے غالباً اپنی کتاب میں بیان کیا، ان کی 3-4 کتابیں ہیں، میزان اس طرح کر کے نا، میزان اقبال، برہان اقبال، اس میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے ایک کتاب کے اندر کہ علامہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو قرآن فہمی نہیں ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کی فکر اس کو نہیں پتا، میری فکر یا میرا کلام یا میری جو ہے نظریات وہ سمجھ نہیں سکتا، یعنی قرآن جو نہیں سمجھتا، جس کی حدیث پہ یا تاریخ پہ نظر نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اقبال کو سمجھے۔ دوسری بات آخری اس حوالے سے کہ علامہ اقبال کی جو ڈاکٹر صاحب قبلہ جو فکر ہے، چاہے وہ منظوم ہے، منصور یعنی کتابوں کی صورت میں ہے یا شاعری کی صورت میں، مجھے انشراح صدر ہے الحمدللہ۔ میری ابھی یہ کتاب آ رہی ہے مضامین کلام اقبال، تقریباً اس میں 1000 موضوعات پہ علامہ اقبال کے اردو کلام کو میں نے سبجیکٹ وائز کلاسیفائی کیا ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ آ جائے گی۔
تو تقریباً 30-35 سال سے مجھے سعادت حاصل ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے یہ فکر کی دروزہ گری کرنے کی، پڑھنے کی. ماشاء اللہ. مجھے کلیئرٹی علامہ اقبال کی فکر قرآن، حدیث، سیرت اور ہماری اسلامک تاریخ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. علامہ اقبال نے ہمارے اس خطے کے لوگوں کی ڈاکٹر صاحب جو ان کی فکر ہے، سوچ ہے، زبان ہے، آہنگ ہے، در و بست ہے، ان کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے وہ حقیقی حجازی اور عربی جو فکر تھی انہوں نے بڑے آسان، فہم، برجستہ اور دلچسپ انداز میں انہوں نے ہندو پاک کی عوام کو اور فارسی کے ذریعے افغانستان اور ایران وغیرہ کی عوام کو پہنچا دیا ہے. تو یہ قرآن و حدیث کی روح کا دوسرا نام جو ہے فکر اقبال ہے میری دانست میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. تھینک یو سو مچ جی. بڑا مزہ آیا. دل تو کرتا ہے ان سے اور بھی گفتگو کریں مگر ہماری چائے بھی ٹھنڈی ہوگی اور ختم بھی ہوگی. میں نے بہرحال اپنی پی لی ہے ساتھ ساتھ. تو اب ہم جائیں گے, آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کی طرف سے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. اور بہت مزہ آیا. ہاں, بعض آپ بھی اپنے دوستوں سے بیٹھ کے نا گپ شپ لگایا کریں. بعض کا دوستی میں بے تکلفی میں نا بندے کی شخصیت کے علمی پہلو چھپ جاتے ہیں کیونکہ وہ بے تکلفانہ ہوتے ہیں. تو آج ڈنر, ویسے تو میں جانتا ہوں ان کو, تو نعت کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے. بہت سارے اس کے پہلو ہیں شخصیت. ذکر خیال البراء آپ سے 20-22 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی, 450 بڑی شاندار نعت کے اوپر ہے. نعت رسول آپ سے بہت رہنمائی لی تو اس کتاب کی. بس میں بیچ میں ویسے ہی اپنا ٹانگ اڑا دی, میں نے کہا چلو میرا نام کہیں نہ. بہت رہنمائی فرمائی تھی آپ نے. تو یہ ہے کہ جناب پھر کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے اس ہسٹوریکل میوزیم پارٹ جو ہے لائبریری کا, میرے اکثر یہ ذہن میں خواہش رہتی ہے کہ ان کتابوں کو آپ لائبریری کا ایک حصہ ہو جس کو میوزیم میں کنورٹ کر دیں, کیونکہ جب پرانی کتابیں بار بار لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو تو وہ ان کی مدت ختم ہوتی جاتی ہے, ڈیمیج ہوتی جاتی ہے. تو ان کو میوزیم کا درجہ دے کے ان کو میوزیم میں ڈسپلے کر دیں. اس کو سر الگ رکھا ہے اس لیے ہوا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا میوزیم, یہ ہماری وہ نادر نسخے ہیں جس پہ عام طور پر ہر بندے کے ایکسیس نہیں. اس کو ہم نے ڈیجیٹل بھی کیا ہوا ہے. اچھا, لولی, ماشاء اللہ. تو کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ صفحوں کو ہاتھ لگ کے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, ان کی جو ڈاکٹر فرید ملت رحمہ اللہ یا قائد محترم کی جو اپنی ہاتھ کی جو خطی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور سب کو ہم نے ڈیجیٹل کر کے محفوظ کیا ہوا ہے. اور ان کتابوں کو ہم نے الگ اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ موسمی اثرات سے بھی اور جو دستبر سے بھی محفوظ رہیں. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. اگر آپ نے قبلہ حضور کی اور آپ کے والد محترم کی ہینڈ رائٹنگ دیکھنی ہو کہ وہ نوٹ ٹیکنگ کا کام کس طرح کرتے ہیں ان کتابوں میں تو اس کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. بھائی جان تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ بھی نے مزہ لیا. آپ بھی چائے پی لیں, ہم بھی چلتے ہیں دوسرا کپ چلانے کے لیے چائے کا. تو آپ سب کو قائد ڈے مبارک ہو. پرسوں ہے اور مجھے تو مزہ آیا گفتگو کر کے, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ سر. تو ہماری طرف سے اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.